السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا میں دو دنیایں ایک ساتھ چل رہی ہیں، دو عالم. ایک عالم ہے ہر انسان کے اندر ایک دنیا ہے. اس کو ہمارے علماء چھوٹی دنیا کہا کرتے ہیں، عالم اصغر کہا کرتے ہیں. اور ایک دنیا وہ ہے جو ہمارا باہر دیکھتے ہیں، آسمانوں زمینوں پر مشتمل، زمینوں کی پیداواریں، موسموں کے تغیرات، جڑی بوٹیاں، دوائیں اور غذائیں اور ان کے اثرات. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنیاؤں کو ٹھیک سے استعمال کرنے کے لیے انسانوں کو علم عطا فرمایا ہے. وہ علم جو انسان کی اندر کی دنیا کو ٹھیک سے استعمال کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. آنکھیں کیسے استعمال کی جائیں، کان کیسے استعمال کیے جائیں، دل کیسے استعمال کیا جائے. دل کا اپنا ایک کام ہے یاد کرنا. دل ہر وقت کسی نہ کسی کو یاد کرتا ہے. تو ایک علم وہ ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ دل میں ہر وقت کس کی یاد ہونی چاہیے. دماغ کا کام ہے خیالات کا پیش کرنا. سائنٹسٹ لوگ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ایک نارمل آدمی کے دماغ میں 24 گھنٹے میں 80,000 خیالات آتے ہیں. تو ایک علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ دیا ہے جو علم یہ سکھاتا ہے کہ دماغ کے خیالات پاکیزہ کیسے ہوں. انصاف، خدمت، خیر خواہی، غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور کمزوروں کے کام آنے کے خیالات دماغ میں کیسے زیادہ آئیں. لوٹنے کے خیالات، مارنے کے خیالات، خون بہانے کے خیالات، گالیاں بکنے کے خیالات، یہ دماغ سے کیسے نکلیں. ایک علم وہ طریقہ سکھاتا ہے. عام طور پر آج کل کی مروجہ اصطلاح میں اس کو علم دین کہتے ہیں. یہ اصطلاح قرآن میں نہیں دی ہے. یہ اصطلاح بعد میں لوگوں نے اپنی سہولت سے سہولت کے لیے بات کو مختصر الفاظ میں سمجھانے کے لیے دی ہے. ورنہ ذرا توجہ سے سنیے گا
کہ دو دنیایں ہیں. ایک دنیا ہمارے اندر ہے، ہمارے خواہشات کی دنیا، ہماری جذبات کی دنیا، ہماری ضروریات کی دنیا، ہماری تمناؤں کی دنیا. ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء، جتنے بھی آرگنس ہیں ہمارے، ان کی فنکشننگ، ان کو کیسے استعمال کریں ہم کہ ہم ان سے فائدہ تو اٹھائیں لیکن ان کے نقصان سے بچ جائیں. یہ علم وہ ہے جس کو عام طور پر لوگ علم دین کہتے ہیں. یہ انسان کی بدن کی دنیا سے باہر کو ایڈریس نہیں کرتا. یہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، زمانے کے اعتبار سے دن سے لے کر رات تک، بچپن سے لے کر موت تک، جتنے بھی حالات انسان پر آتے ہیں، کبھی اس کو غصہ آتا ہے تو یہ علم یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرے. کبھی اسے مایوسی ہوتی ہے، یہ علم یہ سکھاتا ہے کہ کیسے وہ فرسٹریٹڈ نہ ہو، مایوس نہ ہو، مایوسی اور نا امیدی میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے. کیسے وہ ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے نئی امید کے ساتھ، نئے ارادے اور نئے حوصلے کے ساتھ پھر سے کوشش کرے اور پچھلی غلطیوں سے بچنے کی کیسے کوشش کرے. یہ سکھاتا ہے کہ آنکھ کیسے استعمال کی جائے، کان کیسے استعمال کیا جائے، دل اور دماغ کیسے استعمال کیے جائیں، ہاتھوں کی طاقت کیسے استعمال کیا جائے، کیسے کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، کتنا خرچ کیا جائے، کہاں کہاں خرچ کیا جائے. یہ سارا جو علم ہے جس کو علم دین کہتے ہیں، آج کل علم دین کہتے ہیں. قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے. بہت سے علماء، جید استعداد کے علماء یہاں موجود ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر میں کچھ بھول رہا ہوں تو یہ میری اصلاح فرمائیں. ایک بھی آیت قرآن میں ایسی موجود نہیں ہے جو علم کو تقسیم کرتی ہو کہ یہ دینی ہے اور یہ دنیاوی. مفید اور غیر مفید علم کی تقسیم تو آتی ہے قرآن میں اور حدیث میں. میں اس وقت بہت آسان لفظوں میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک علم وہ ہے جو ایک چھوٹی دنیا سے کو ایڈریس کرتا ہے، اور ایک علم وہ ہے، وہ بھی اللہ ہی نے اتارا ہے، وہ بھی اللہ ہی نے انسانوں کو دیا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نہیں دیا، اور وہ علم اس کے لیے اپنی آسمانی کتابیں بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، لیکن وہ علم بھی اللہ ہی نے دیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم اس پوری دنیا کے چھپے ہوئے رازوں کا علم. زمین کے اندر سے چھپی ہوئی چیزوں کو کیسے نکالا جائے، پانی کو کیسے نکالا جائے، غلوں کو کیسے نکالا جائے، پھلوں کو کیسے نکالا جائے، سبزیوں کو کیسے نکالا جائے، پیٹرول کو کیسے نکالا جائے، مائنس کے اندر چھپے ہوئے جو کچھ بھی سونا، چاندی، ڈائمنڈز، لوہا، پیتل، تانبا، یہ سب چیزیں جمع ہیں، ان کو کیسے باہر نکالا جائے. اس علم کو عام طور پر آج کل علم دنیا کہنے لگے. دنیاوی علم، جغرافی، ہسٹری، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، ایگریکلچر سائنس، یہ علم بھی اللہ نے اتارا ہے. جب چھوٹے دنیا والا علم، جب انسان خدا کے اس علم سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، اس کو سیکھے بغیر زندگی گزارتا ہے، یعنی اپنے جسم کو غلط استعمال کرتا ہے. بہت آسان لفظوں میں کہتا ہوں، اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو،
اپنے ہاتھ پیر کو، اپنی سوچنے کی طاقت کو، اپنی بولنے کی طاقت کو، اپنی دیکھنے کی طاقت کو، وغیرہ وغیرہ، جب ان کو غلط استعمال کرتا ہے تو انفرادی گناہ وجود میں آتے ہیں. انفرادی گناہ وجود میں آتے ہیں زیادہ تر. جب انسان خدا کے بتائے ہوئے اس علم کو اس علم کے ساتھ جوڑ کر اور اس علم کو اس علم پر اپلائی کرتے ہوئے استعمال کرتا ہے کہ جو دنیا میں جو پوشیدہ راز ہیں جن کا نام آج کل سائنس رکھا گیا ہے، سائنسز رکھا گیا ہے. سائنس کسے کہتے ہیں؟ اس کائنات کو بنانے والے نے جو سسٹم رکھا ہے اس کائنات کو چلانے کا، اس سسٹم کی تحقیق کی جائے، اس سسٹم پر ریسرچ کیا جائے. آخر یہ کیسے نکلتے ہیں پیڑ پودے؟ کیا ان کا سسٹم ہے؟ کیا ان میں بھی میل اور فیمیل ہوتا ہے؟ کیا ان میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے؟ کیا ان کے درمیان بھی ایگریگیشن ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی کچھ کھاتے اور پیتے ہیں؟ کیا ان کی بھی کوئی غذا ہے؟ کیا ان کی بھی فیملی سسٹم ہے اور نسلیں چلتی ہیں؟ زمین کے اندر سے غلے کیسے نکالے جائیں؟ کون سی زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی جا سکتی ہے اور کون سی چیز کیوں نہیں پیدا کی جاتی؟ ہر زمین سے ہر چیز نہیں پیدا کی جاتی. جو ممالک ان علوم کے سلسلے میں ترقی کر گئے ہیں پچھلے چند سو سال سے، امریکہ اور یورپ کے مغرب کے ممالک، ان میں تو کسی بھی کسان کو اپنی مرضی سے اپنی زمین پر کھیتی کی اجازت ہی نہیں ہے. وہاں تو ہر باغ والے کو، ہر فارمر کو، ہر زمین والے کو جو فارمنگ کرنا چاہتا ہے اسے پہلے ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ میں رجسٹریشن کرانا پڑتا ہے اور وہاں اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میرے پاس فلاں علاقے میں اتنی زمین ہے اور میں اس میں فارمنگ کرنا چاہتا ہوں. تو اس محکمے کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہاں کی سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں، وہاں کی مٹی کے نمونے لے جاتے ہیں اور اپنی لیبس میں ان کی جانچ کرتے ہیں اور ان جانچوں کے بعد وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اس زمین پر فلاں چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کی کھیتی یہاں پر کریں. یہ چیزیں بہت کم پیدا ہو سکتی ہیں، ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ پیدا کرنے کی غلطی مت کریں، اور یہ چیزیں بالکل نہیں پیدا ہو سکتی. اس سلسلے میں ہم آپ کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ اپنا وقت اور اپنے پیسے برباد مت کریں. تو جب ریسرچ کیا گیا، جب تحقیق کی گئی، اس علم کے نتیجے میں جو اللہ نے اتارا، اللہ نے انسانی ذہنوں پر کھولے وہ علوم، فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وہ علم دیے ہیں. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. یہاں پر جس علم کی طرف اشارہ ہے قدر فہدى میں، وہ اسی علم کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اس رب کے نام کی تعریف کیا کرو جو سب سے بڑا ہے، جس نے پیدا کیا اور بہت ٹھیک پیدا کیا. کسی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، اس کے کسی سسٹم میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. والذی قدر فہدى، اور اس نے کائنات کے ہر یونٹ کے لیے ایک سسٹم فکس کیا، ایک سسٹم اسٹیبلش کیا، ایک سسٹم مقدر کیا، ایک سسٹم اس نے مقرر کیا ہر چیز کے لیے. فہدى، اور پھر اس نے انسانوں کو اس سسٹم کے جاننے کی طرف رہنمائی کری. مچھلی پانی میں پیدا ہوتی ہے، اب مچھلی کو سانس کیسے لینا ہے، جینا کیسے ہے، نر اور مادے کو کیسے ملنا ہے، انڈے کو کس طرح بچا کر رکھنا اور جمع کر کے رکھنا ہے، کس طرح انڈوں کی پانی میں حفاظت کرنی ہے،
اور کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ سارا علم اللہ نے مچھلی کو عطا فرمایا، فطری کو. ہر پرندے کو، ہر چڑیا کو، ہر جانور کو، ہر چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کو اس کی اپنی ضروریات کیسے وہ پوری کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کو علم عطا فرمایا. اس لیے کہ جس رب نے انسان کو پیدا کیا، اسی رب نے ان حقیر سے کیڑوں کو بھی پیدا کیا. رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو اس دور میں انسانوں کا رشتہ علم سے کٹ چکا تھا، اور علم کا رشتہ اللہ کے نام سے کٹ چکا تھا. یا وہ انسان تھے جن کے پاس علم نہیں تھا، یا وہ انسان تھے جن کے پاس کوئی ایک سا علم تھا، لیکن علم کا رشتہ رب کے نام سے کٹ چکا تھا. جب علم کا رشتہ رب کے نام سے کٹتا ہے تو اس کا ایک خاص نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ وہ علم حاصل کرتے ہیں ان کے مزاج میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی کے بجائے لوٹنے کا، مارنے کا، انسانوں کو ٹارچر کر کے تکلیفیں پہنچا کر ان کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کا مزاج بن جاتا ہے. یہ بالکل لازمی نتیجہ ہوتا ہے اس وقت جب انسانوں کے پاس کائنات والا علم تو ہوتا ہے لیکن اپنا عالم اسرار والا علم نہیں ہوتا، چھوٹی دنیا والا علم نہیں ہوتا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دین والا علم نہیں ہوتا. جب انسانوں کے پاس دنیا والا علم ہوگا، میں مجبور ہو کر ان الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں پسند نہ کرنے کے باوجود، کیونکہ آپ اس کے بغیر سمجھ نہیں پائیں گے. اتفاق سے یہ سکہ بازار میں چل رہا ہے، اگر تو یہ کھوٹا سکہ ہے اور جلدی سے اس کو ریجیکٹ کیا جانا چاہیے. جب انسانوں کے پاس دنیا کا علم تو ہوتا ہے، وہ مختلف سائنسز کے ماہر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل کا رشتہ اللہ سے کٹ جاتا ہے، ان کا رشتہ رب کے نام سے کٹ جاتا ہے، ان کا رشتہ رب سے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو سائنس کے علوم ہیں جن کو آج کل جدید علوم کہتے ہیں، مجھے حیرت ہے ان الفاظ پر. ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. یہ وہ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیے ہیں، اللہ نے کسی علم کو جدید و قدیم نہیں کہا. عجیب بات ہے، یہ کھیتی کا علم جدید علم ہے، یعنی اس کا مطلب پہلے والا انسان کے اوپر آسمان سے غلہ برستا تھا. سردی گرمی سے بچنے کا علم جدید علم ہے، پہلے والا انسان سردی سے کیسے بچتا تھا، گرمی سے کیسے بچتا تھا، آگ کیسے جلاتا تھا، کھانا کیسے پکاتا تھا، کپڑے کیسے سیتا تھا، مکان کیسے بناتا تھا. کیوں لوگوں نے سمجھا ہے کہ مکان بنانا ہم ہی کو آتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں پچھلی قوموں کا جو آرکیٹیکچر تھا اور پچھلی قوموں کا جو فن میں تعمیر تھا، وہ تو آج دنیا میں کوئی انجینئر اور کوئی آرکیٹیکٹ ان کو خواب میں نہیں دیتے. قوم سمود نے پہاڑوں کے اندر جو محلات بنائے تھے، آج دنیا میں ہے کوئی ٹیکنالوجی؟ کوئی ہے دنیا میں کوئی انجینئر اور آرکیٹیکٹ جو پہاڑوں کے اندر تراش کر کے محلات بنائے؟ ہزاروں سال پرانی قوم کے پاس یہ علم تھا. تو جدید اور قدیم اور دنیاوی اور دینی ان الفاظ سے آج توبہ کر کے اٹھیے کہ آئندہ یا کم سے کم 3 طلاقیں ان کو دے کر اٹھیے. مشکل یہ ہے کہ آپ 3 طلاق کے بعد بھی کوئی نہ کوئی پیسہ دے کر، چندہ دے کر فتویٰ لے لیتے ہیں. ذرا سمجھدار لوگ ہیں آپ جاتے ہیں کسی ایسے مولوی کے پاس جس کا مدرسے میں بہت پریشانی ہو اور آپ اس سے کہتے ہیں مولانا صاحب ہم چندہ بڑھا دیں گے، کسی طرح مجھے وہ والی بیوی واپس دلا دیں. تو یہ علوم جس دن سے انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس دن سے چلے آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے تمدن ترقی کر رہا ہے، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، جیسے جیسی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اللہ اپنے خزانے غیب سے ان علوم کو قطرے قطرے تک پاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا میں اس پر بہت فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس علم کا رشتہ
علم تکوین کا رشتہ جب اللہ سے کٹتا ہے اور رب سے کٹتا ہے، اور میں رب کا نام بار بار قسم لے رہا ہوں، قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا، جب اس سے کٹتا ہے تو اس علوم کے جو لوگ بھی حامل ہوتے ہیں، جن کے پاس بھی یہ علم ہوتا ہے، ان کے اندر انصاف کا نکل جاتا ہے، ظلم بڑھ جاتا ہے، خود غرضی بڑھ جاتی ہے، لوٹ کھسوٹ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ اپنی ان علوم کے ذریعے بم بناتے ہیں، ان علوم کے ذریعے ہتھیار بناتے ہیں، ان علوم کے ذریعے دنیا کی کمزور قوموں کو پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں، دنیا کی کمزور قوموں کو اور کمزور بنائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ان علوم، یہ علوم تو ہوں لیکن ان علوم کے ساتھ وہ چھوٹی دنیا والا علم ختم ہو جائے، سر سے لے کر پیر تک، دل سے لے کر دماغ تک، اخلاق سے لے کر معاملات تک، عبادت سے لے کر معاشرت تک، عقائد سے لے کر جذبات اور کیفیات تک، یہ جو علم ہے، جب یہ علم اور وہ علم ساتھ ہوتا ہے تو پھر دنیا میں بہار آئے۔ پھر جس کے پاس وہ علم ہوتا ہے، انجینئرنگ کا علم ہوا، لا کا علم ہوا، قانون کا علم ہوا، میڈیکل سائنس کا علم ہوا، ایگریکلچر سائنس کا علم ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں اللہ کا بھی علم ہے، اللہ کی پہچان بھی ہے، آخرت پر یقین بھی ہے، اور اپنے بدن کو صحیح استعمال کر کے انسانوں کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کا مزاج بھی جب اس کا بنتا ہے، تو پھر یہ اس علم کے ذریعے دنیا کے غریبوں کی غربت دور ہوتی ہے، اس علم کے ذریعے دنیا کے بھوکوں کی بھوک مٹتی ہے، دنیا میں ننگوں کو لباس ملتا ہے، لوگوں کے مکان بنتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں ایک عجیب غریب جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ ایک زمانے جاہلیت وہ تھا جس میں اس علم کا رشتہ رب کے نام سے کٹ گیا تھا۔ اس وقت تک جتنا علم تھا تو اس وقت بھی تھا، بالکل تھا، اور تبھی میں نے عرض کیا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدث خزائی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے بہت بڑے عالم، انہوں نے ایک کتاب میں ایک عجیب تحقیق کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں۔ کرسی موجود تھی، تخت موجود تھا، قلم موجود تھا، کاغذ موجود، باقاعدہ وہ کاغذ جو آج ہم استعمال کرتے ہیں بنائے ہوا، وہ کرتاس موجود، وہ کاغذ بھی موجود، اور بہت سی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے یہ سب بعد میں بنی ہوں گی، یہ سب موجود۔ توپ استعمال کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ میں، زمینوں کو کھودنے والی مخصوص دھاردار کلہاڑیاں موجود تھی، جو بھی انسان اس وقت کے ذرائع کے مطابق وہ چیزیں موجود تھیں۔ لیکن یہ علم تو تھے، سائنس تھی، مختلف سائنسز تھی، ڈاکٹرز تھے، اطباء تھے، انجینئرز تھے، آرکیٹیکٹس تھے، تاریخ کے ماہرین بھی تھے، جغرافیہ کے ماہرین بھی تھے، لیکن اس علم کا رشتہ رب کے نام سے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ دنیا کی جن قوموں، جن ملکوں، جن لوگوں کے پاس یہ علوم تھے، وہ پوری دنیا کو ان علوم کو غلام بنائے رکھنے کے سلسلے میں استعمال کرتے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے علم کا رشتہ رب سے ایک بار پھر جڑا، اور یہی وجہ تھی غالباً جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی میں اور پہلی آیت میں علم کے رشتے کو رب سے کے نام سے جوڑ دینے کا حکم دیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ تو رہے ہو تم، لیکن تم پڑھ رہے ہو رب کے نام سے کاٹ کر۔ اگر تم پڑھتے رہو گے رب کے نام سے رشتے کو توڑ کر، تو پھر دنیا میں امن و امان نہیں پھیلے گا، دنیا میں روزانہ ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کا خون بہے گا، کیونکہ یہ جو علم ہے یہ طاقتور بناتا ہے، بالادستی پر لاتا ہے، اور وہ والا علم وہ انصاف سکھاتا ہے، احتیاط سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے، اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو پانے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں علم جڑ جائیں گے تو پھر چاہے تم دنیا میں جتنے بڑے سائنسز کے ماہر ہو جاؤ، تم ان تمام علوم سائنس کی برتری کو انسانوں اور کمزوروں کی خدمت کے لیے استعمال کرتے چلے جاؤ گے، تمہارے اس علم کے نتیجے میں مہنگائی نہیں بڑھے گی، تمہارے اس علم کے نتیجے میں ذخیرہ اندوزی کے نئے نئے طریقے نہیں آئیں گے، تمہارے اس علم کے نتیجے میں
طرح طرح سے غریبوں کو مزید غریب کر دینے کے نت نئے عنوان تم کو سجائی نہیں دیں گے. تو سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے علم کے رشتے کو رب کے نام سے جوڑو، باقی باتیں بعد میں بتائیں گے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. رب اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے اسماء و صفات ہیں، یہ رب ہی کا نام یہاں پر کیوں لیا؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ علم جب صحیح طور پر جڑتا ہے تو یہ انسانوں کو مارنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، انسانوں کو پالنے کا طریقہ سکھاتا. یہ ربوبیت کی صفات منتقل کرتا ہے، ربوبیت کا مزاج منتقل کرتا ہے. رب خود نہیں کھاتا، بندوں کو کھلاتا ہے. رب خود نہیں پیتا، بندوں کو پلاتا ہے. رب خود نہیں سوتا، بندوں کو سلاتا ہے. رب خود نہیں پہنتا، بندوں کو پہناتا ہے. چنانچہ یہ علم جب سائنس کے علوم، دنیاوی علوم، جب دینی علوم کے ساتھ جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چراغ بجھا کر مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے. پھر اپنے گھر میں 2 مہینے فاقے کیے جاتے ہیں. پھر اپنے بچوں اور بیٹیوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر بھوکا نہیں رہوں گا تو مجھے دنیا کے بھوکوں کی بھوک کی تکلیف کیسے محسوس ہو. ایک دور یہ آیا، اب اس کے بعد کی تاریخ بڑی پیاری تو بہت ہے مگر بہت لمبی ہے. ایک نیا دور دنیا نے دیکھا اور وہ ایک عجیب و غریب انقلاب آیا جس میں یہ دونوں علم جمع ہو گئے. ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھی آ گئی، اللہ کا خوف بھی آ گیا. دماغ کے اندر کے جذبات اور خیالات پاکیزہ ہو گئے. اپنے غلط جذبات کو کنٹرول کرنے کا سلیقہ آ گیا. اپنی بڑائی کا سکہ دنیا میں چلانے کے بجائے اللہ کی بڑائی کا سکہ دنیا میں چلانے کا شوق آ گیا. دل سے خیال نکل گیا کہ ہم بڑے ہیں. دل میں بس ہر وقت یقین بن گیا کہ ہم بھی چھوٹے، تم بھی چھوٹے، بڑا تو صرف اللہ. اس کی بنیاد پر ایک نئی تہذیب وجود میں آئی، ایک نیا تمدن وجود میں آیا، ایک نیا کلچر، ایک نیا سولائزیشن، ایک نیا لٹریچر، ایک نئی شاعری، ایک نیا ادب، ایک نیا فلسفہ، ایک نئے سوچنے کے انداز، نئے مزاج کے نوجوان، نئے مزاج کے بوڑھے، نئے مزاج کے علماء، نئے مزاج کے سائنسداں، نئے مزاج کے ڈاکٹرز، نئے مزاج کے انجینئر. عجیب غریب قسم کا انقلاب دنیا میں آیا. کیا آپ یقین کریں گے 900 سال تک اسلامی تاریخ میں کسی ایک ڈاکٹر نے کسی ایک مریض کے علاج پر ایک نیا پیسہ کبھی چارج نہیں. کبھی سن 957 ہجری میں 10ویں صدی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بغداد میں ایک طبیب کے گھر میں فاقے کی نوبت آئی. ایک بہت بڑے حکیم اور ڈاکٹر کے گھر میں فاقے کی نوبت آئی. ان کے پاس پہلے باغ تھا، ان کے پاس پہلے زمینیں تھیں، ان کے پاس پہلے گھوڑے تھے. وہ مریضوں کے علاج کرتے گئے، اپنی جائیدادیں بیچتے گئے، اس لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مریض کے علاج پر ایک پیسہ لینا شریعت اسلامی میں جائز ہے. پہلی مرتبہ سن 957 میں بغداد میں ایک طبیب نے فاقوں کی مجبور ہو کر، اس طبیب کی بیوی نے اس وقت کے شیخ الاسلام، اس وقت کے بہت بڑے ایک عالم اور فقیہ، ان سے فتویٰ پوچھا اور کہا کہ میرے شوہر ماہر امراض بدن ہیں، بڑے معالج ہیں، ان کے پاس دور دور سے مریض آتے ہیں، وہ آج سے تقریباً 40 سال سے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، ہماری اتنی جائیدادیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی، اور اب نوبت یہ ہے کہ میرے گھر میں 3 دن ہو گئے آج کھانا نہیں پکا. کیا اب آپ یہ اجازت دیجیے کہ ہمارے شوہر کسی مریض سے ہم کچھ خرچہ لے سکتے ہیں؟ تب اس فقیر نے فتویٰ دیا کہ اپنی ضرورت کے بقدر ناپسندیدہ جذبات کے ساتھ اندر سے باطل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے آپ اجرت علاج کی لے سکتے ہیں. یہ ہے اسلامی پروفیشنل، یہ ہے اسلام میں سائنسدانوں کا کیریکٹر. پہلا آپریشن پیر کی پہلی سرجری ابو الحسن نے کی، آنکھوں کی پہلی سرجری بغداد میں جزان نے کی، پہلا اسپتال بغداد میں خلیفہ المستعصم باللہ کے زمانے میں بنا. دنیا کی دانتینی کی اسپتال، اور اس اسپتال کی یونیک بات یہ ہے، اتنی غیر معمولی بات یہ ہے
کہ جو بخار کے مریض ہوا کرتے تھے، بخار کے مریضوں کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا گیا تھا. وہ لمبی فہرست سے 7 قسم کے بخار اطباء اس زمانے میں گنایا کرتے تھے. اس اعتبار سے بخار کے مریضوں کو الگ الگ رکھا گیا. بخار کے وارڈ جو تھا بہت بڑا ایک قلعے کی طرح بنایا گیا تھا. چاروں طرف اس کے خلیفہ المستعصم باللہ نے ان معالجوں کے مشورے سے فوارے پانی کے بنائے. 24 گھنٹے پانی کے فوارے پانی گراتے رہتے تھے تاکہ گرمی کے موسم میں بھی بخار کے مریضوں کو پانی کی وجہ سے اندر کولنگ محسوس ہو، گرمی محسوس نہ ہو، تاکہ ان کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو. یہ سارے خرچے جو ہوتے تھے، یہ سارے جو انتظامات ہوتے تھے، حکومت تو کرتی ہی تھی، لیکن ایک اور مزاج امت میں چل گیا تھا، خدمت کا مزاج، غریبوں کے کام آنے کا مزاج، لوٹنے کھسوٹنے کے مزاج کی سطح سے بہت بلند ہو گئے تھے لوگ، بہت اوپر کی سطح پر سوچتے تھے لوگ. چنانچہ اس زمانے میں یہ عام بات تھی کہ جس کے پاس بھی چند پیسے ہوتے تھے وہ اپنی بہت بڑی کوٹھی نہیں بناتا تھا، وہ اپنے بہت زیادہ اپنی مال و تعیش کے جذبے نہیں دکھاتا تھا، بلکہ وہ دراصل یہ کرتا تھا کہ وہ وقف کرتا تھا اپنے مال کو ضرورت مندوں کے لیے. اسلامی تاریخ کا، اسلامی تہذیب کا ایک الگ ایڈیشن ہے. پوری دنیا کی تہذیب میں کبھی وقف کے معاملے کو کسی نے سوچا بھی کہ ہم اپنے مال کو باقی رکھتے ہوئے وہ باغ چلتا رہے، وہ کھیتی ہوتی رہے، لیکن اس کا جو پروفٹ ہے، اس کی جو ارننگ ہے، اس کی جو آمدنی ہے، اس سے جو کچھ مل رہا ہے وہ میں یا میرے بچے استعمال نہ کریں، بلکہ وہ کسی غریب و ضرورت مند کے کام آئے. چنانچہ وہ اسپتال کی تعمیر میں، جب اسپتال کی تعمیر شروع ہوئی تو اس زمانے کے اہل خیر مسلمانوں نے، مردوں اور عورتوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے مال کو وقف کرنا شروع کیا. آج بھی، اب تو شاید بغداد کے تباہی کے بعد وہ ساری کتابیں جلا دی گئی ہوں، بغداد کی کتب خانوں میں وہ کتابیں موجود تھیں، وہ رجسٹر موجود تھے جن میں قلمی طور پر قلمی سے لکھا گیا تھا کہ اتنے میٹر فوارے کے حصے، اتنے گز فوارے کا جو پانی اور اس کا نظام ڈسٹریبیوشن کا، اس کی نالیاں جو نہر سے نکل کر پانی پریشر کے ساتھ پھینکا جاتا تھا، اس سارے کے لیے وقف کیا ہے فلاں عورت نے، فلاں مرد نے، فلاں تاجر نے، فلاں بوڑھے نے، فلاں جوان نے، باقاعدہ نام اور پتے کے ساتھ لکھا ہوگا. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب یہ دونوں علوم کا رشتہ جڑتا ہے، رب کے نام سے جڑتا ہے، تو اس وقت یہ علوم دنیا کی انسانوں کی بقا کا ذریعہ بنتے ہیں، سلامتی کا ذریعہ بنتے ہیں، مریضوں کے علاج کے ذریعہ بنتے ہیں، غریبوں کے غربت کے دور ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور تہذیبیں دنیا ترقی کرتی ہے تیزی کے ساتھ. پھر ایک وقت آیا، 1000 سال تقریباً پورے ہوئے، اور اس کے بعد ہم مسلمانوں میں بگاڑ آنا شروع ہوا، اور ہم مسلمانوں میں سے سرمایہ داروں نے، ہمارے مالداروں نے، ہمارے حکام اور عمراء نے وہی سب کچھ کرنا شروع کیا جو دنیا کی دوسری قوموں کے سرمایہ دار، حکام اور عمراء کرتے ہیں. وہی عیاشیاں، وہی شراب و کباب، وہی تاش اور جوئے، وہی شاعری اور قوالی کی محفلیں، وہی فضول خرچیاں. وہ پیسہ زیادہ تر ان چیزوں میں لگنے لگا. جب یہ سب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مناسب یہ سمجھا کہ اب اگر تمہارے ہاتھ میں دنیا کی حکومت رہے گی تو تم تو عیش کرتے رہو گے، مگر میرے محبوب کا لایا ہوا دین بدنام ہوگا. اس لیے اب میں تم کو اسٹیج سے ہٹانے کا فیصلہ کرتا ہوں. اب تم اس لائق نہیں رہے کہ تم دنیا کی حکومت کرو. تم جاؤ، اب 200 سال 300 400 سال تک رو اور چلاؤ، اور اپنے آپ کو جب دوبارہ ٹھیک کر لو گے میں دوبارہ تم کو اسٹیج پر لے آؤں گا. فی الحال تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تم کو دنیا کی حکومت دوں. یہ ظلم جو تم کر رہے ہو یہ دنیا کی اور قومیں بھی کریں گی، مگر ان کے کرنے سے میرا دین تو بدنام نہیں ہوگا. مجھے یہ گوارا ہے کہ تم رو اور چلاؤ، مجھے یہ گوارا ہے کہ تم کراہو، لیکن مجھے یہ گوارا بالکل نہیں ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے میرے محبوب کا لایا ہوا دین اور میرے محبوب کی قائم کی ہوئی ایک عجیب و غریب خدمت خلق کے جذبے پر مبنی، انصاف کے بنیادی اصولوں پر مبنی وہ تہذیب دنیا میں بدنام. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، لہذا تم ہٹو دنیا کی حکومت. اور اب آپ جانتے ہیں کن لوگوں کے ہاتھ میں وہ سائنسز ہیں. یہ تیسری بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس کو جی چاہے نوٹ کر لیں. دنیا کے پالیسی بنانے والوں نے
ایک بہت مشہور نام، اور اگر میں کہوں کہ شریفوں کے درمیان بدنام نام، ہنری کسنجر کا ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس شخصیت کے نام لے رہا ہوں۔ ہنری کسنجر نے ایک خفیہ دستاویز تیار کی جو بعد میں امریکہ میں پبلک کر دی گئی، چھپ گئی۔ اسٹیٹ امریکن گورنمنٹ کے وزیر خارجہ نے، اس کے بعد آنے والے نے کھلم کھلا ایک میٹنگ میں ڈکلیئر کر کے کہا تھا کہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہنری کسنجر کے بنائے ہوئے دستاویز پر عمل کرنے کا پابند ہے، اور آج تک اسی دستاویز پر عمل ہو رہا ہے۔ پورے چیلنج کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اسی دستاویز پر ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ پڑھیں اس دستاویز کو، حاصل کریں، چھپ گئی ہے وہ۔ اس دستاویز میں ہنری کسنجر نے اگلے 50 سال کا، 100 سال کا ایک پلان آف ایکشن پلان دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اب دنیا کی سائنسز ہمارے ہاتھ میں اس قدر آ گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم کو پوری دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے یہ طریقے استعمال کرنے ہیں۔ ایسی بیجیں بھیجنی ہیں، دنیا کے تمام ملکوں سے بیجوں کے پیدا کرنے کا حق چھین لینا ہے۔ ہم بیج دیں گے ہر سال، دنیا کا ہر کسان اسی بیج کو خرید کر کھیتی کرنے پر مجبور ہوگا، اور اس بیج کی خصوصیات یہ ہوں گی۔ پوری دنیا میں ڈراٹ پھیلانا ہوگا، ہم کو خشکسالی پھیلانی ہوگی، پوری دنیا کے اندر ہم کو بھوکمری پھیلانی ہوگی، پوری دنیا کے اندر ہم کو غیر طبعی موت کے اسباب فراہم کرنے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر ہم کو فرضی مہنگائی کا ایک عجیب و غریب سما پیدا کرنا پڑے گا، پوری دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ 15 قسم کی دفعات ہیں اس میں۔ یہ آخری نمونہ ہے، مختصراً کہتا ہوں، اس مغربی تہذیب کا جس کے ہمارے بہت سے لوگ آج جس سے بہت مرعوب ہیں۔ ہمارے بہت سے نوجوان، ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ وہ بات کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں، لاکھوں روپے ڈونیشن پہ دیتے ہیں، اسی تہذیب کے مطابق جینے کو اپنی عزت کا سبب سمجھتے ہیں۔ ان کو وہ تہذیب کے طور طریقے ٹھیک سے آتے نہیں ہیں، مگر وہ دکھانا ہی چاہتے ہیں کہ ہم بہت ایڈوانس لوگ ہیں، ہم بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم بہت ماڈرن لوگ ہیں۔ اور جب وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت ماڈرن لوگ ہیں تو اپنے لباس کو بدلتے ہیں، اپنے بیٹھنے، لیٹنے، پیٹنے، کھانے پینے اور سونے کے طریقے کو بدلتے ہیں، اور تو کچھ نہیں بدل پاتے۔ پڑھائی پر محنت کرنے کا ان کا مزاج نہیں ہے۔ دنیا کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کوئی جرأت مندانہ قدم اٹھائیں، اپنی نسلوں کو تیار کریں، ان بلند خیالی سے بہت دور ہیں وہ لوگ۔ وہ تو بیچارے صرف نقل کرتے ہیں، ایک ڈیفیٹڈ قوم کی طرح، ایک شکر خوردہ قوم کی طرح، ایک قوم جو ہار گئی، ایک قوم جو پیچھے پیچھے چلنے پر بالکل راضی ہو۔ وہ کہہ سکتی ہے کہ بہت بہت شکریہ، مگر شکریہ کے لفظ بولنے اس کو لگتا ہے کہ یہ ترقی پسندی کی علامت نہیں ہے، تھینک یو کہنا ہے ترقی پسندی کی علامت۔ یہ الگ بات ہے کہ تھینک یو کی اسپیلنگ بھی ٹھیک سے نہ آتی۔ میں آپ کو اپنے شہر لکھنؤ کا ایک واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ریلوے اسٹیشن کے ٹی اسٹال پر کھڑے ہوئے ایک مسلمان پڑھے لکھے صاحب کافی پی رہے تھے، بغل میں کھڑا ہوا تھا انگریز بھی کافی پی رہا تھا۔ اس انگریز کی کافی کے کپ میں غلطی سے برف کا ٹکڑا گر گیا، تو وہ جو لکھنؤ کے پڑھے لکھے نوجوان تھے وہ یہ سمجھے، انہوں نے جھانک کر دیکھا کہ گورے کے کپ میں برف کا ٹکڑا پڑا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ فیشن بدل گیا ہے، اب کافی کو برف کے ساتھ پینا فیشن ہے، تو انہوں نے اپنی پیالی بھی بڑھائی اور کہا کہ بھائی صاحب ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیں۔ جس قوم کا یہ حال ہو اس قوم کو دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے؟ جس کے لباس کا ڈیزائن کوئی اور بنائے، جس کے بالوں کا سائز کوئی اور مقرر کرے، جس کے ناخنوں کا سائز بھی کوئی اور فکس کرے، کوئی اور تہذیب، کوئی اور قوم بتائے کہ بھائی ناخن بڑھا لینا فیشن ہے،
انہوں نے کہا بھائی یہ تو فیشن تو بدل گیا، اب تو ہم ناخن نہیں کٹوائیں گے. کہتے نہیں مولانا صاحب کی سنت ہے کہ ناخن کٹوانا سنت ہے. ان کا سنت ہی تو ہے مولانا صاحب، سنت ہی تو ہے. کسی نے اپنی پینٹ ٹائٹ کر لی تو ہم نے بھی ٹائٹ کی، کسی نے لوز کر لی تو ہم نے بھی لوز کر لی، کسی نے اپنے کالر بند کیے تو ہم نے بھی بند کر لی، کسی نے اپنے گلے میں خود ٹھنڈا لٹکایا نیک ٹائی. تو ہم نے کہا کہ صاحب آپ اکیلے کیوں سولی پہ چڑھ رہے ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، حضور ہم بھی چڑھیں. ارے بھائی تمہارے ملک میں سردی ہے، سردی کے موسم میں تم کو اپنے گلے کو بند کرنا پڑتا ہے، اللہ تمہاری مدد کرے، تمہارے دلوں کو دماغوں کو بدلنے سے پہلے گرم کرے، مگر نہیں ہم تو یہاں بھی پہنے. میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے نقل کیا کہ بامبے ہائی کورٹ کے وکیلوں کو اپنے چیف جسٹس کی کورٹ میں ایک رٹ دائر کرنی پڑی، ایک اپلیکیشن موو کرنی پڑی. اور وہ کیا اپلیکیشن تھی کہ صاحب یہ جو کالا کوٹ ہم وکیلوں کو پہننا پڑتا ہے کورٹ میں جاتے وقت، یہ کالا کوٹ یہاں کے موسم میں مناسب نہیں ہے، مر جاتے ہیں ہم لوگ بمبے کی گرمی میں کالا کوٹ پہننے میں. یہ انگلینڈ میں ٹھیک تھا، وہاں بہت سردی پڑتی ہے، اس لیے وہاں کالا کوٹ. ہم کو پلیز سفید کوٹ پہننے کی اجازت دیجیے. بامبے ہائی کورٹ کے انڈیپینڈنٹ انڈیا کے بامبے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ہمت نہیں پڑی کہ وہ اس اپلیکیشن پر خود فیصلہ کرے. اس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ رٹ منتقل کر دیا کہ آپ فیصلہ کیجیے، ہم غلام قوم کے لوگ ہیں، ہم تو کالا کوٹ پہنیں گے، اس لیے کہ انگلینڈ کالا کوٹ پہنتا. اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیز میں دراصل غلامی سکھائی جا رہی ہے، مجھے اس سے کہیں کوئی کتاب. نسلوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، ذہنی طور پر غلام، تہذیبی طور پر غلام، آزاد سوچ چھینی جا رہی، انڈیپینڈنٹ انالائسس کی صلاحیت چھینی جا رہی. ہم خود ایگزامن نہیں کرتے، ہم خود تجزیہ نہیں کرتے. کھانے پینے کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ میز کرسی پر کھانا بہتر ہے یا دسترخوان پر کھانا بہتر ہے یا چلتے پھرتے جانوروں کی طرح کھانا بہتر ہے؟ ہم نے دنیا میں کوئی جانور آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھاتے ہو؟ لیکن ایسے جانور دنیا میں بہت ہیں جو بیچارے یہاں چڑھتے ہیں، وہاں چڑھتے ہیں، وہاں چڑھتے ہیں، وہاں چڑھتے ہیں. آپ میں سے ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہماری شادی میں بوفے سسٹم ہوگا، اس لیے کہ یہ صاحب پڑھے لکھوں جا رہا، یہ تحریک چلا. یہ نتیجہ ہے اس دماغ کا جس دماغ میں سب سے پہلے تو سر سے پاؤں والا علم چلا گیا. اللہ کے یاد، سچائیوں کے صحیح فہم، ترجیحات کے صحیح ادراک، اپنی پسند اور اپنے اعتماد کی صحیح بنیادوں کو متعین کرنے کا طریقہ چھین گئے. دنیا میں جو جس طرح کر رہا ہے وہ ہم بھی کرنے لگے. اور اب تو حد یہ ہے کہ کتنی نامناسب جگہ پر اپنی پینٹ پر لکھواتے ہیں آئی لو یو. مجھے تو انتخاب کی داد دینے کا جی چاہتا ہے یا عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے. بھائی خدا کے بندو، اگر آئی لو یو ہی لکھنا تھا تو دل پر لکھواتے، سینے پہ لکھواتے، پیشانی پہ لکھواتے. تم نے بھی کس پاکیزہ جگہ پر لکھوایا ہے آئی لو یو؟ صرف اس لیے کہ انگریز نے لکھا ہے آئی لو یو، ہم بھی آئی لو یو کریں. جب تک مسلمان سب یوں اس ذہنی غلامی سے نہیں نکلیں گے، کچھ بھی کر کے دیکھ لیں، کبھی بھی ان کو دنیا میں کوئی ہوئی عزت واپس نہیں ہوگی. ایک چوتھی بات، میں سب تعلیمی نظام کے متعلق بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارا جدید طبقہ، ماڈرن طبقہ، ڈیفیٹڈ طبقہ، شکست خوردہ طبقہ، تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے تو دماغی اور ذہنی طور پر بیمار طبقہ، وہ ان اسکولوں کو پسند کرتا ہے جہاں کو ایجوکیشن ہو، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں. کچھ خبر نہیں، ہمارے پروفیسر کو بھی خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. عوام کا تو شکوہ ہی کیا. آپ کو کبھی انگلینڈ جانے کا موقع ملے تو آپ خالی بگ بینگ مت دیکھیے وہاں، بلکہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ اگر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں یا اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو اللہ بہتر جانے، تو ذرا سا آپ کسی وہاں کے مقیم آدمی سے کہیے کہ میں یہاں کا ایجوکیشنل سسٹم کو سمجھنا چاہتا ہوں. آپ حیران رہ جائیں گے اس قوم کی سازشی ذہن، کیا قوم ہے وہ. ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، اس سے کم کی تو کوئی تعبیر سچا صادق آ ہی نہیں سکتی ان لوگوں. آپ کو حیرت ہوگی
برٹش حکومت نے 2 تعلیمی نظام بنائے ہیں اپنے ملک میں. ایک تعلیمی نظام ہے عام انگلینڈ میں اور گریٹ برٹن میں رہنے والوں کے لیے، عام نظام، سب لوگ اسی میں پڑھتے ہیں. وہ ملیشیا انڈونیشیا سے آئے ہوئے لوگ ہوں، وہ چائنا سے آئے ہوئے لوگ ہوں، وہ میکسیکو سے آئے ہوئے لوگ ہوں، وہ ساؤتھ امریکہ اور اسپین سے آئے ہوئے لوگ ہوں، ایسٹرن یورپ سے آئے ہوئے لوگ ہوں، یا عرب ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہوں، یا انڈو پاک سے آئے ہوئے لوگ ہوں، کہیں کے لوگ گئے ہوئے ہوں جو وہاں بسے ہوئے ہیں یا وہاں جا کر ملازمت کرتے ہیں، اپنی فیملی کو وہیں رکھتے ہیں. ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک الگ سسٹم ہے. ان اسکولوں میں کو ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھیں گے. ایک ہی بینچ پر ایک چیئر پر لڑکا بیٹھے گا، ایک پر لڑکی بیٹھے گی، ایک پر لڑکا بیٹھے گا، ایک پر لڑکی بیٹھے گی. سوئمنگ بھی دونوں ساتھ ہی کریں گے. ہفتے میں جس دن گیمز کا دن ہوگا، سوئمنگ کا دن ہوگا، جمناسٹ اور ایتھلیٹس کا دن ہوگا، اس دن لڑکے اور لڑکی کے گروپ بنا کر ساتھ میں سوئمنگ کرنا کمپلسری ہے. ہر اسکول کے بالکل قریب گیٹ سے نکلتے ہی کہیں 100 میٹر پر، کہیں 50 میٹر پر، کہیں کم پر اور زیادہ پر بار ملے گا، پب ملے گا، کلب ملے گا، سنیما ہال ملے گا، شراب خانے ملیں گے، جوئے کے اڈے ملیں گے اسکولوں کے قریب. اس میں وہ پوری قوم کو پڑھاتے ہیں جن قوموں کو ان کو گدھے اور خچر کی طرح گھاس چرنے سے زیادہ دنیا میں آگے بڑھنے نہیں دینا ہے. اور ایک مخصوص اسکول کا سسٹم انہوں نے قائم کیا ہے، ایک نیٹ ورک ہے اسکول کا، اس کا نام ہے گرامر اسکول. اس گرامر اسکول میں صرف رولنگ کلاس کے بچے پڑھتے ہیں، جو وہاں کا حکمراں خاندان ہے، جو حکمراں طبقہ ہے، جو ایک پرٹیکولر رولنگ کلاس ہے، ایک مخصوص ایک فیملی ہے جو اوپر سے چلی آ رہی ہے. اور مجھے تو یقین ہے کہ وہ یاجوج ماجوجی کا خاندان ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لندن کی میونسپل کمیٹی میونسپلٹی جو ہے، اس میونسپل ہاؤس جو ہے، کیا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں، میونسپلٹی کا جو دفتر ہے، ہیڈ آفس، اس کا جو پرانی عمارت تھی، اس کے صدر گیٹ پر ایک طرف یاجوج کی مورتی لگی ہوئی ہے، ایک طرف ماجوج کی مورتی لگی ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے یہ گاگ، اور دوسری کے نیچے لکھا ہوا ہے میگاگ. اور اسی لیے ابھی نام انعامی لیا گیا تھا اس عظیم شخصیت کا جس کے علم کا ڈنکا پورے عالم میں مچا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی کشمیر کی خاک سے پیدا کیا تھا، امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، استاد الاساتذہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے، اپنے درس بخاری میں صاف فرمایا ہے یاجوج اور ماجوج کی تشریح میں کہ لا يبعد ان يكونوا اہل روسیا و برطانیہ. یہ ان کی تحقیق ہے کہ یاجوج اور ماجوج سے مراد یہ مخصوص نسل ہے. اور میں ایک ثبوت اور پیش کرتا ہوں، دنیا کی تاریخ میں جو سب سے پہلا جغرافیہ کا ماہر تھا، سب سے پہلا جغرافین، اس کا نام تھا ادریسی. جس وقت یورپ ڈارک ایجز میں تھا، جس وقت یورپ بہت بیکورڈ تھا، جس وقت یورپ کے پاس کوئی علم نہیں تھا، اور سارے علوم، یہ چھوٹی دنیا والا علم بھی اور بڑی دنیا والا علم بھی یہ امت مسلمہ کے پاس تھا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ماہر جغرافیہ ادریسی کہا کرتے تھے. تو سسلی جو یورپ کا ایک ملک تھا، ایک اسٹیٹ تھی، اس کے بادشاہ راجر II نے مسلمانوں کے خلیفہ کو لکھا کہ مجھے پوری دنیا کے میپ کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں کوئی آدمی نہیں جو پوری دنیا کا نقشہ بنا پائے. مجمالی نے کہا آپ کے یہاں جغرافیہ کے ماہرین بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو آپ کسی ماہر جغرافیہ سے ایک ورلڈ میپ بنوا کر ہم کو بھیجیں. تو اس وقت خلیفہ کی درخواست پر جغرافیہ کے ماہر علامہ ادریسی نے دنیا کا پہلا نقشہ بنایا، پوری دنیا کا پہلا ورلڈ میپ ادریسی نے بنایا. اور اس میں جہاں آج انگلینڈ ہے وہاں پر لکھا ہوا تھا یاجوج، اور جہاں آج رشا ہے وہاں پر لکھا ہوا تھا ماجوج. تو اس قوم کا جو شرارتی انداز ہے، جو سازشی ایک مزاج، پوری دنیا کے قوموں کو لڑانے کا، پوری دنیا کے لوگوں کو غلام بنانے کا، غریبوں کو اور غریب کرنے کا جو اس کی ایک خاص مہارت، اس کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کرا. اس نے لیڈرز تیار کرنے کے لیے، قوموں کے حکمراں، اپنی قوم کے حکمراں تیار کرنے کے لیے، پالیسی میکرز تیار کرنے کے لیے جو اسکول قائم کیا اس کا نام رکھا گرامر اسکول. اب سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے کہ گرامر اسکول میں کسی کلاس میں لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ نہیں پڑھتے.
سوچیے ذرا، وہ جانتے ہیں کہ کو ایجوکیشن قوموں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کو ایجوکیشن نوجوانوں کی توجہ کو سنجیدہ پڑھائی سے ہٹا کر لہو لعب اور عیاشیوں کی طرف ان میچور لوگوں کو موڑ دے گا، ان کے وقت و انرجی اور توانائی کو برباد کر دے گا. تو انہوں نے ہمارے آپ کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے تو وہ نظام تعلیم چنا جس میں ہمارے بچے آگے چل کر ہائی اسکول سے آگے ہی نہ بڑھ پائیں، کچھ پڑھ ہی نہ پائیں، لیکن اپنے ملک کو چلانے کے لیے، اپنے ملک کے اوپینین میکرز اور پالیسی میکرز تیار کرنے کے لیے، اپنے ملک کے ڈیسیژن میکرز تیار کرنے کے لیے، پارلیمنٹیرین تیار کرنے کے لیے، جرنلسٹوں کو تیار کرنے کے لیے اور ملک کو چلانے والے تیار کرنے کے لیے جو نیٹ ورک بنایا ایجوکیشنل سسٹم کا، اس کا نام رکھا گرامر اسکول. اور اس میں کوئی کلاس میں، یہاں تک کہ شروع کے شاید 5th کلاس کے بعد سے کسی کلاس میں بچے اور بچیاں ایک گیٹ سے اندر داخل بھی ہیں، ٹوٹلی الگ ہے بچے اور بچے. دوسری بات، وہاں کی بچیوں کے لباس، میں خود گیا ہوں اس اسکول میں، خود اپنی آنکھوں دیکھی بات ہے کر رہا ہوں. وہاں کے بچیوں کے لباس گھٹنے کے نیچے کم سے کم 1 بالش تک کا ان کا اسکرٹ ہوتا ہے، سر ان کا کورڈ ہوتا ہے ہیٹ سے، ہیٹ لگانا ضروری، اور گھٹنے کے 1 بالش کے نیچے ان بچوں کا پہننا ضروری. یہ صرف اس اسکول میں. آپ نے اگر کبھی اخباروں میں، اور اللہ نے کرے آپ کے گھر میں ٹی وی کی جیسی ٹی وی کی بیماری ہو، تو آپ نے ٹی وی میں کبھی دیکھا ہو ملکہ وکٹوریہ کو، کوئین ایلزبتھ کو، تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اندر دہی گاؤن پہنے ہوئے آپ نے ایلزبتھ کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ہیٹ لگائے بغیر آپ نے اس کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا. کسی پبلک فنکشن میں ننگے سر وہ نہیں آتی، کسی پبلک فنکشن میں گاؤن پہنے ہوئے بغیر نہیں آتی. اور اسی لیے اس خاندان نے اس بدکار عورت لیڈی ڈائنا کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ جو اس خاندان کی تہذیبی روایات سے ڈائنا نے بغاوت کی. میں آپ کے سامنے اس لیے ثبوت پیش کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، اور آپ مجھے کل کی بات کہنے دیجیے، کشمیر کے پڑھے لکھے لوگوں کو محمد رسول اللہ کی سنت کا اتباع پسند نہیں ہے تو ان انگریزوں کی سنت کا اتباع کریں گے. وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس ایج میں بچوں اور بچیوں کو ایک ساتھ رکھنے کا مطلب پیٹرول کو اور آگ کو ایک ساتھ رکھنا ہے. وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہم کو جس قسم کے مدبر دماغوں کی ضرورت، ہم کو جس لوگوں کی ضرورت ہے جو قوموں کو، ہماری قوم کو آگے بڑھائیں اور پوری دنیا پہ ہماری بالادستی کو قائم رکھیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ بات کہ بغیر اس کے کہ وہ پاکیزہ ماحول میں وہ بچے پڑھیں، اس کے بغیر وہ بچے اس قابل نہیں بن پائیں. اس لیے اب آخری بات عرض کرتا ہوں، دل و جان کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول خاص عطا فرمائے. دل کے جو جذبات ہیں میں بہت مشکل سے ان پر قابو پا رہا ہوں. جب بچے نے یہ پروگرام پیش کیے، کوئی عربی کی تقریر کر رہا ہے، کوئی دلچسپ مکالمہ پیش کر رہا ہے، کوئی انگلش کی تقریر پیش کر رہا ہے، کوئی آپس کا ڈائلاگ پیش کر رہا ہے، کوئی آیات اور مغربی ترجمے کے ساتھ پیش کر رہا ہے. یہ ہے وہ سسٹم آف ایجوکیشن، یہ ہے وہ نظام تعلیم جس کی بھی ہم کو سخت ضرورت ہے، اور جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایسے افراد بھی تیار ہوں گے کہ جو اس بڑی دنیا والے علوم سے بھی واقف ہوں گے اور اس چھوٹی دنیا والے اصلی علم سے بھی واقف. اس لیے کہ جب تک سب سے پیر تک والا علم آدمی کے پاس نہیں ہوگا، باہر والے علم کو آدمی مقدس مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر پائے گا. باہر والے علم کو ہمیشہ ایکسپلائٹیشن کے لیے استعمال کرے گا، ٹارچر کے لیے استعمال کرے گا، ظلم و زیادتی کے لیے استعمال کرے گا، ٹیررزم کے لیے استعمال کرے گا، دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا، جانیں لینے کے لیے استعمال کرے گا. یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم دیا تھا، وہ علم وہی علم تھا جو باہر کی دنیا والا علم تھا. چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا وہ ملک جو ان کا اپنا نہیں تھا، مجھے اب جملے کو درست کرنے دیجیے، وہ فلسطین کے رہنے والے تھے اور وہ فلسطین سے ایک عجیب و غریب طریقے پر مصر لا کر ڈال دیے گئے اور مصر میں بے گناہی کے باوجود جیل میں ٹھوس دیے گئے. لیکن عجیب و غریب طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کا انتظام کروایا. مصر کے بادشاہ کو ایک خواب دکھائی پڑا، بہت پریشان ہوا وہ اس خواب کے بارے میں. اس کا دل یہ کہتا تھا کہ یہ عام خواب نہیں ہے. اس نے خواب کی تعبیر جاننے والوں سے
اس خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش کی. لوگوں نے سب نے کہا کہ نہیں ہم نہیں بتا سکتے، آپ کو یہ کوئی خاص خواب نہیں ہے، چھوڑیے اس کے پیچھے مت پڑیے. لیکن وہ بادشاہ نہیں مطمئن ہوا. اس کا ایک میڈ سروینٹ تھا، اس کو یاد آیا کہ ایک زمانے میں بھی جیل میں تھا اور میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا اور وہاں ایک بڑا پاکیزہ انسان تھا، اس سے میں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. اس نے خواب کی جو تعبیر بتائی تھی مجھ کو اور میرے ساتھی کو وہ 100% صحیح نکلی. یقیناً وہ خواب کی تعبیر کا بہت ماہر ہے. اب اس نے کہا بادشاہ سلامت سے کہ جیل میں ایک شخص ہے، بہت نیک اور پاکیزہ انسان ہے، آپ مجھ کو اجازت دیجیے میں وہاں چلا جاؤں، میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر لاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ صحیح تعبیر بتائے گا. بادشاہ نے کہا ہاں ضرور جاؤ، فوراً جاؤ پوچھ کے بتاؤ. وہ شخص آیا جیل میں اور کس طرح اس نے یوسف کو مخاطب کیا. اس نے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف جو سنتا پا سچائی ہے، جس سے گفتار سچا، جس کا کردار سچا، جس کو مقام صدق مل گیا، جو صدیق ہے. ابھی نبوت نہیں ملی لیکن مقام صدیقیت مل چکا ہے. مقام صدیقیت سے خطاب کیا. ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر پوچھوائی. کیا کیا نہیں یاد آیا ہوگا یوسف علیہ السلام. یہی وہ بادشاہ ہے جس نے یہ جاننے کے باوجود کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے محض اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے خاندان کی بدنامی سے بچانے کے لیے مجھے جیل میں ٹھوس رکھا ہے اور تقریباً 9 سال ہو گئے میں جیل میں پڑا ہوں. میں اس کے خواب کی تعبیر صحیح بتاؤں یا غلط بتاؤں یا نہ بتاؤں، لیکن یاد رکھنا نبیوں کے ماننے والے اپنے دشمنوں سے بھی انتقام نہیں لیا کرتے. نبیوں کے راستے پر چلنے والے نفرتوں کے جواب محبتوں سے دیا کرتے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بے تکلف خواب کی تعبیر بتا دی اور تعبیر یہ بتائی کہ آپ اپنے بادشاہ سے جا کے کہہ دینا کہ تمہارے ملک میں ابھی 7 سال تک بارش ہوگی اور خوب غلہ پیدا ہوگا، لیکن اس کے بعد 7 سال تک زبردست سوکھا پڑے گا، قحط پڑے گا، خشک سالی ہوگی، ڈراٹ ہوگا، ایک دانہ غلہ شاید نہ پیدا ہوگا. یہ جا کے بتا دینا. اس شخص نے آ کر بادشاہ کو خواب سنایا، خواب کی تعبیر بتائی کہ انہوں نے یہ کہا. بادشاہ بے چین ہو گیا. اس نے کہا کہ نہ، یہ انڈائریکٹ خواب کی تعبیر سن کے میں مطمئن نہیں ہوں گا. میں بھیجتا ہوں سواری اور میں بھیجتا ہوں حکم نامہ، میں اس کو بلواتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈائریکٹ مجھ سے خواب کی تعبیر سنائے تاکہ اور کوئی تفصیل اگر میں نے بتانے سے ابھی چھوڑ دی ہے تو میں خواب کی وہ تفصیل بھی بتا سکوں، اور خواب کی تعبیر کی اور کوئی تفصیل اگر ان کے بتانے سے یہ تمہارے نقل کرنے میں رہ گئی ہے تو میں پوری بات سننا چاہتا ہوں. یہ بہت زندگی اور موت کا سوال ہے اور میرا اکیلی زندگی اور موت کا سوال نہیں، میری پوری سلطنت کا، میرے پوری قوم کی زندگی اور موت کا سوال. جاؤ بلا کے لاؤ. سرکاری افسران سواریوں کو لے کر پہنچے. حکم نامہ پہنچا بادشاہ کا کہ بھئی آپ کو تو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے اور کہا ہے کہ یہیں لے کے آؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں. صلاۃ السلام ہو سیدنا یوسف علیہ السلام. انہوں نے اس وقت سے اتنا کہا فاسألهما بال النسوة التي قصحن أيديهن. نہیں، میں ابھی ایسے تو نہیں نکلوں گا. ایک چارج شیٹ میرے اوپر لگی ہوئی ہے، ایک الزام میرے اوپر ہے، ایک الزام کے تحت مجھے جیل میں رکھا گیا ہے. تو پہلے وہ بات کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا وہ الزام صحیح تھا یا غلط. جب تک اس مسئلے کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں کیا جائے گا میں اس طرح باہر نہیں نکلوں گا. کیا بر وقت صحیح فیصلہ کیا یوسف علیہ السلام. بادشاہ کے پاس یہ پیغام پہنچا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ بہت اچھا، میں عدالت کو فوری طور پر اپنے دربار میں طلب کرتا ہوں. اب میں عدالت کو میں خود بیٹھوں گا اور اس کیس کی سماعت میں ہیئرنگ میں خود کروں گا. بلا کے لاؤ یوسف کو اور یہی عدالت لگے گی. طلب کیا اپنی بیوی کو بھی، طلب کیا فوراً شہر کی اور ملک کی ان تمام بیگمات کو جن کو کہ بادشاہ کی بیوی نے دعوت پر بلایا تھا اور جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو الگ سے بہکانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی اور بدکاری میں مبتلا کرنے کی ان بیگمات سے بھی کوشش کی. ان سب کو بلا لیا. یوسف علیہ السلام کو بھی بلا لیا. عدالت لگ گئی. بادشاہ بیٹھ گیا. جو گورنر تھا وہ بھی بیٹھ گیا. جس کی بیوی نے وہ سارا تماشا کیا وہ بھی حاضر عدالت. قرآن مجید نے اس عدالت کا نقشہ کھینچا اور اس عدالت میں بادشاہ خود جج بن کے بیٹھا، چیف جج بن کے بیٹھا اور اس نے صاف صاف کہا سب سے پہلے ان عورتوں سے
جن عورتوں نے وہ الزام لگا کر جیل بھجوایا تھا، کہا تھا کہ اب صاف صاف بتاؤ ماجرا ہے کیا، بتاؤ سچی سچی بتاؤ کہ کیا کہانی ہے، یوسف نے تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی یا تم نے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ یہ موقع تھا جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں طے تھا، مصر کی تقدیر میں انقلاب آنا تھا، دنیا کی تاریخ میں ایک موڑ آنا تھا۔ تب ان عورتوں نے کھڑے ہو کر شرمندہ نگاہوں کے ساتھ، جھکے ہوئے سروں کے ساتھ کہا، بادشاہ سلامت، ہم برسرعام عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اعتراف کرتے ہیں، یوسف بالکل پاک دامن تھا، ساری حرکت ہماری، کوئی غلطی یوسف سے سرزد نہیں ہوئی، یوسف کی نگاہوں نے ہم کو دیکھا بھی نہیں۔ اس پورے حال سے وہ گزرتے وقت وہاں کھڑے کر کے ہم نے اس سے باتیں کی، اس کو ہم نے لبھانا چاہا، اس کو ہم نے منانا چاہا کہ دیکھ نوجوان، تو بہت غلط فیصلہ کر رہا ہے، یہ تیری قسمت جاگ رہی ہے، بادشاہ گورنر کی بیوی تیری عاشق بن گئی ہے۔ اس وقت بھی ہماری بات کا جواب دینے کے بجائے اس شخص نے نگاہیں نیچے رکھی اور صرف اتنا کہا تھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ ان سے نہیں کہا جواب میں، بلکہ ایک دم سے اپنے اللہ سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے، میرے رب، یہ لوگ مجھے کس جرم کی طرف بلا رہے ہیں، اس جرم کے مقابلے میں جیل مجھے پسند ہے میرے اللہ، میں جیل جانا دوبارہ کر لوں گا، اس گناہ سے مجھے بچا لیجیے میرے اللہ۔ کل بھی میں نے آپ کو پکارا تھا، معاذ اللہ، میں نے آپ کو پکارا تھا، آپ ہی نے بچایا تھا، اس وقت اکیلی زلیخا تھی، کمرہ بند تھا، اب حال ہے شہر کی بیگمات ہیں، ملکہ بھی موجود ہیں اور وہ سب مل کے مجھے پھنسانا چاہ رہی ہیں، اے اللہ ایک بار پھر میں آپ کو پکار رہا ہوں اور اب میں سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس وقت دھمکی دی تھی، لئن لم يفعل ما آمره، صاف صاف کہا تھا اس گورنر کی بیوی نے، اگر اس شخص نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو جیل میں بھجوا کے رہوں گی۔ اس کے جواب میں نہ انہوں نے ملکہ کو جواب دیا، نہ ان عورتوں کو جواب دیا، بلکہ اپنے رب سے کہا کہ میرے اللہ، اب میرے پاس آپشن دو ہی ہیں، یا میں یہ برا کام کروں یا میں جیل میں جاؤں، میرے کریم رب مجھے جیل میں جانا پسند ہے، آپ جیل میں جاؤ۔ ان عورتوں نے کہا، اس اللہ کے بندے کا تو یہ کردار تھا، اس کا دامن بالکل صاف ہے۔ ابھی ان کی گواہی پوری ہوئی اور وہ بیٹھی، اب کھڑی ہوئی وہ گورنر کی بیوی، شرمندہ و شرمسار، اور اب کیا کہتی ہے، الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسي۔ بادشاہ سلامت، اب میں گواہی دیتی ہوں کہ اب حق بالکل واضح ہو چکا ہے، یوسف بالکل بے قصور ہے، میں نے اس کو دراصل اس گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، مجرم میں ہوں یہ نہیں۔ کیا موقع تھا، یوسف علیہ السلام ہنس کے مسکراتے، سجدہ شکر بجا لاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، یہ کہتے کہ الحمدللہ حق کا بول بالا ہو گیا، نہ، یہ سب بھی نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اب یوسف علیہ السلام کا حساس دل کچھ اور محسوس کرنے لگا، وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جو پاک دامی کا اعلان ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے میرے اندر کوئی تکبر آ جائے اور اس کی وجہ سے کہیں میرے اندر کوئی دعویٰ اور خوش فہمی آ جائے، تو فوراً کیا کہتے ہیں، ما ضر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں جو بچا ہوں یہ میرا اپنا کمال نہیں، میرا نفس مجھے گناہوں کی طرف اکساتا ہے، الا ما رحم ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، اس نے مجھے بچایا، میں اپنے تقوی کے بلبوتے پر نہیں بچ پایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں، دوسری طرف وہ شرمندہ خواتین کو دیکھتے ہیں، اس عورت کو دیکھتے ہیں جو ان کے جیسا سر جھکا ہوا ہے، وہ ایک شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ایک نبی کے گھرانے کے بیٹے ہیں۔ اب ایک دم سے اگلا جملہ کیا کہتے ہیں، ان ربی غفور رحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ان عورتوں سے کچھ گناہ ہوا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انسان کا نفس تو گناہوں کی طرف لے ہی جاتا ہے، میں ان عورتوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، میرے اللہ ان ربی غفور الرحیم، معاف کرنے والے آپ ہیں۔ گویا وہ بند لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ عورتیں اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے کو ابھی بھی تیار ہے۔ ایسے موقع پر دشمنی کے جذبات نہیں ہیں، نفرت کے جذبات نہیں ہیں، انتقام کے جذبات نہیں ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی بات ہو گئی، کمرہ عدالت ٹوٹ گیا، عدالت برخاست ہو گئی، سب کو نکال دیا گیا۔ اب بادشاہ سلامت تنہا یوسف علیہ السلام سے اب گفتگو کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے بادشاہ سلامت، انک اليوم لدینا مکین امین۔ یوسف، جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ سے جانتے ہو تمہارا مقام کیا ہوگا، بس یہ سمجھو
اب مجھے اس پورے ملک میں اگر بھروسہ ہے تو تم پر، اپنی پوری قوم کے کسی افسر اور وزیر پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ 7 سال کے غلے کو 14 سال تک چلانا، میرے پاس کوئی ایک بھی ایماندار افسر ایسا نہیں ہے جو 7 سال کے غلے کو 14 سال تک چلا دے۔ اب میں تم کو سارے اختیارات دیتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا سکہ تو صرف میرا چلے گا، سکے پہ میرا نام چھپے گا، مگر یوسف میں ایک کونے میں بیٹھ جاؤں گا، یہ ملک، اس کا اقتدار، اس کی حکومت، غلوں کی پیداوار کا نظام، خود کا اسٹور کرنے کا نظام، خود کا ڈسٹریبیوشن، غلے کی تقسیم، یہ سب تمہارے حوالے ہے، اب تم چلاؤ۔ ایسے ملک میں، جو ملک ایسا کرائسس میں پھنسا ہوا تھا، اس وقت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین کی پیداوار کی حفاظت و تقسیم کی ذمہ داری یا آپ مجھے دے دیجئے، میرے بادشاہ آپ مجھے دے دیجئے، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے 2 صفتیں دی ہیں، میں حفیظ بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں۔ مجھے وہ علم بھی ملا ہے جو جس میں انسانی کو خیانت سے بچاتا ہے، اور علیم، اور مجھے وہ علم بھی ملا ہے جو کہ اس غلے کو صحیح طور پر تقسیم کروا دے گا۔ چھوٹے دنیا کا والا علم بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ دینی علم بھی ہے اور دنیاوی علم بھی۔ آخری بات میں ابھی یاد کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہمارا خطہ ہو، یہ ہمارا پورا بر صغیر ہو، یہ پورا ملک ہو یا پوری دنیا ہو، پوری دنیا کو ایک بار پھر اب ان پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، ان علماء کی ضرورت ہے جن کے پاس وہ چھوٹی دنیا والا علم بھی ہو، دل اور دماغ کو کنٹرول کرنے والا علم بھی ہو، یعنی قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، سیرت کا علم ہو، تاریخ کا علم ہو، صحابہ کے نام ان کو یاد ہوں، اللہ کے نام ان کو یاد ہوں، اللہ سے ان کو محبت ہو، اللہ کے گناہوں سے بچنے کی وہ کوشش کرتے ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ علوم بھی ہوں جو اس کائنات کے چھپے ہوئے خزانوں سے انسانوں کے فائدہ پہنچانے کا اسباب کھولتے ہیں، وہ علوم بھی ہوں۔ ایک ایسی جامع نسل کی ضرورت ہے۔ جب تک ایسی جامع نسل تیار نہیں ہوگی، ہم اپنے ملک کی، اپنے خطے کی، اپنے پڑوس کی اور پوری دنیا کی پریشانیوں کو، بدامنیوں کو، غربت کو دور نہیں کر پائیں گے۔ نہ ورلڈ بینک دور کر پائے گا، نہ UN دور کر پائے گی، نہ کسی ملک کی وزارت دور کر پائے گی۔ ان سب اداروں سے اگر کوئی ایسی امید کرتا ہے تو وہ بیچارہ بالکل بے خبر ہے، اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ یہ ادارے کن بنیادوں پر قائم کیے گئے۔ یہ جو اسکول ہے اور اس طرح کے اور بھی اسکول، اللہ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے جو علماء کی نگرانی میں اور خود علماء ہی کی رہی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ کیا یہ قصہ کیا ہے؟ یہ اسکول بھی ایک مولوی نے کھولا، کہاں چلے گئے وہ پروفیشنل حضرات؟ کہاں چلے گئے وہ انٹلیکچوئل لوگ؟ کہاں چلے گئے وہ بڑے بڑے MD اور MBA لوگ؟ معاف کریں وہ لوگ۔ ان بیچاروں کی مصیبت یہ ہے کہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم۔ نرسری سے لے کر PhD تک ان کے ذہن میں صرف اپنا کیریئر آتا ہے، اور اطفال سے لے کر عالمیت تک مدرسے میں پڑھنے والے طلبا کے ذہن میں انسانیت کی اور امت کی خدمت کے جذبات ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں پورے ملک میں دورہ کرتا ہوں، پوری دنیا میں بہت سی جگہ مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، میں ہر جگہ جا کر دیکھ رہا ہوں، اکثر جگہ اس جدید طریقے پر قائم کیے ہوئے اسکول بھی زیادہ تر مدرسوں کے پڑھے ہوئے علماء قائم کیے ہوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے نے ان کو سادہ زندگی کی ہمت سکھا دی ہے، ان کو سادگی اور قناعت کا جوہر سکھایا ہے۔ ان کے ذہن میں بڑے بڑے تمنائیں، بلڈنگیں، کوٹھیاں، کاریں، نقشے نہیں ہیں، یہ بہت قلیل پر راضی ہیں۔ اور آج کل کی جو رائج تعلیم ہے اسکول اور کالجوں کی، اس کا تو بس ایک ہی منزل ہے کہ میرا کیریئر بن جائے، میں سب سے بڑی کوٹھی بنا لوں، کسی پوش لوکیلٹی میں کئی ایکڑ پر مشتمل میری کوٹھی ہو، شاندار کاریں ہوں، اور ایسی شادی میرے گھر میں ہو کہ فرعون کے گھر میں بھی نہیں ہو پائے۔ مجھے بار بار میرے دوست بتاتے ہیں کہ کشمیر میں زندگی کے 2 ہی مقصد ہیں، ایک بڑا مکان، ایک شاندار شادی۔ کیوں بھائی غلط بولی؟ 2 مقصد، 2 رب ہیں، رب سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک رب ہے مکان، ایک رب ہے شادی۔ کیا ہے یہ؟ کس سطح پر لوگ گرتے چلے جا رہے ہیں، کس سطح پر لوگ گرتے چلے جا رہے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے ایسے اداروں کو مضبوط کرنے کی۔ ایسے ادارے کے چلانے والے غیرت مند ہوتے ہیں، غیور ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، وہ پلے ہیں ایسے علماء کی گودوں میں، ایسے اساتذہ کی نگرانی میں
ایسے بزرگوں کی سیرت و سوانح کی روشنی میں کہ وہ کبھی بھی سرمایہ داروں کے گھروں کے چکر نہیں لگاتے. وہ دعا کرتے ہیں کاش کہ آپ سب کو، اہل خیر کو، عام لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو جو یہاں پر جمع ہیں، ان کو اس بات کی توفیق ملے کہ وہ خود اپنے لیے سعادت کا ذریعہ سمجھ کر اس طرح کے اداروں کی ضروریات کے بارے میں معلوم کریں، خود جا کر پوچھیں، اصرار کریں اور یہ کہیں کہ یہ کی ضروریات ہمیں بتائیے، ہم جس حد تک آپ کی خدمت کر سکیں گے اپنی آخرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے کریں گے. کوئی احسان نہیں چاہیے، کوئی نام و نمود نہیں چاہیے. جو کچھ میں نے پوری گفتگو کی ہے آج، وہ پوری تعلیمی نظام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس خلاصے کو یاد رکھیے گا. اللہ نے دو دنیایں بنائی ہیں، ان دونوں دنیاؤں کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. جب بڑی دنیا کو چلانے والا علم ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس چھوٹی دنیا کو چلانے والا علم نہیں ہوتا، تو دنیا میں ظلم پھیلتا ہے، بدامنی پھیلتی ہے، بھوک پھیلتی ہے، غربت پھیلتی ہے. اور جب ان لوگوں کے پاس وہ علم آتا ہے جن کے پاس علم قرآن بھی ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے جو دراصل انسان کو جینے کا طریقہ سکھاتا ہے، تو پھر ان کی انفرادی زندگی میں تقویٰ بھی آتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی پھر انصاف پھیلتا ہے، امن پھیلتا ہے اور لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے اداروں کو ترقیاں نصیب فرمائے، ہر شر اور فتنے سے ان کی حفاظت فرمائے، دلوں سے شکوک و شبہات کو نکالے، ہمتوں کو بلند فرمائے اور ہم سب کو، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایسے اداروں میں پڑھا رہے ہیں اور وہ عزیز بچیاں اور وہ خواتین جو ایسے اداروں میں پڑھا رہی ہیں اور وہ پیرنٹس اور سرپرست جو اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں بھیج رہے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس فیصلے کا اجر عطا فرمائے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح فیصلے کی توفیق دی ہے اور وہ پڑھانے والے اور پڑھانے والیاں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی چھوٹا کام کر رہے ہیں. اگر ان کو بہت نفلیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، اگر ان کو بہت ذکر و مراقبے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ بالکل دل کو چھوٹا نہ کریں. اگر وہ صرف صحیح نیت کے ساتھ پڑھانے کے لیے روزانہ آ جایا کریں تو صرف یہی کام ان کو ولایت کے مقام تک پہنچا دینے کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی نے ایک سوال کیا ہے بل کہ ایک صاحب نے، کسی نے یہ بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مقدس آخری خطبے میں تقسیم کیے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہمیں فیضیاب کی یا آپ کی نوازش ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کے موقع پر حلق کرایا یا عمرے کے موقع پر حلق کرایا اور وہ بال جو صحابہ کرام لے رہے تھے زمین پر نہیں گرنے دیے صحابہ کرام نے، تو وہ بال مختلف حضرات کے پاس پہنچے، مختلف حضرات کے پاس رہے. اتنی بات تو تاریخ سے ثابت ہے، لیکن اس کے آگے جو کوئی بات فقہ کی اور کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں میں لگنے کے بجائے حقیقی دین اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. میرے اللہ، ہم خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، دل سے اقرار کرتے ہیں کہ جتنا موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمایا، اے اللہ، ہم نے اس موقع سے اگر فائدہ اٹھایا ہوتا تو ہمارے دل کا حال بہت بہتر ہوتا، ہماری زندگی بہت بہتر بن گئی ہوتی، ہمارا دل پاک ہو گیا ہوتا، ہماری عبادات اچھی ہو گئی ہوتی، ہمارے اخلاق اچھے ہو گئے ہوتے. اے اللہ، اب تک کی غفلت کو معاف فرما دیجیے. باقی زندگی میں میرے اللہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور توفیق عطا فرما، علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، علماء کے پاس جانے کی، صحیح اور معتبر کتابوں کو پڑھنے کی، اے اللہ اپنے راستے میں نکلنے کی، بزرگوں کے پاس جانے کی، اپنی یاد اپنے دل میں بٹھانے کی، اپنی محبت اپنے دل میں بٹھانے کی، ہر صحیح اور ممکن کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور بندیاں حاضر ہیں. اے اللہ، آپ کے یہ بندے بہت دور دور سے آئے ہیں، دھوپ کی گرمی برداشت کر کے آئے ہیں. اے اللہ، تکلیف برداشت کر کے بیٹھے رہے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، اس ادارے کے چلانے والوں کو قبول فرما، مدد کرنے والوں کو قبول فرما،
محبت سے اس کو دیکھنے کو قبول فرما، پڑھنے والوں پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مقصد ہے آپ کی رضا کے ساتھ ایک ایسی نسل تیار ہو جائے، اے اللہ ایسی نسلوں کے تیار کرنے کا کام اس ادارے سے لے لیجئے اور دوسرے اداروں سے لے لیجئے، اور اس طرح کے سینکڑوں اور ہزاروں ادارے اے اللہ امت کو ان کی ضرورت ہے، قائم کروا دیجئے میرے اللہ، قائم کروا دیجئے، قائم کروا دیجئے میرے اللہ۔ اپنے کرم سے آج ہم بندوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ محبت کی ایک نگاہ ہم پر ڈال دیجئے میرے اللہ، محبت کی ایک نگاہ ہم پر ڈال دیجئے، محبت کی ایک نگاہ ہم پر ڈال دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے آج ہمیں محبت سے دیکھ لیجئے، ہمیں نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اچھی زندگی نصیب فرما، وقت مقرر پر اچھی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے آنے والے بندے اور بندیوں میں ہر ایک کی اپنی الگ الگ ضروریات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، کوئی روزی کی تنگی میں مبتلا ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی کے اوپر قرض کا کوئی بوجھ ہے، کوئی خود بیمار ہے، کسی کو اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے رشتوں کی تلاش ہے، اللہ کسی کو مکان کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہم اپنی تمام ضروریات دینی اور دنیاوی آج آپ کے قدموں پر رکھتے ہیں، میرے اللہ اپنی ہماری تمام ضروریات کو اپنے کرم سے اپنی رضا کے ساتھ پوری فرما، عافیت کے ساتھ پوری فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھیجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور اسی راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔